اگر تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنی مرضیاں سائڈ پہ رکھو. اب 60-70 سال کے لیے اپنی خواہشوں سے لڑو، دل چاہے یا نہ چاہے، سکون ملے یا نہ ملے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ تمام کام کرو جو تم پر فرض ہے. یہ کلمے کی ریکوائرمنٹ ہے اور تم کلمے والے ہو، تم ہی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو گے. جنہوں نے کلمے سے انکار کیا ہوا ہے ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم نماز پڑھو، ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم اپنی حیا کی حفاظت کرو. اللہ ان سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پہلے مجھے مانو. لیکن جس شریعت کا اقرار تم نے کر لیا، جس کلمے کا اقرار تم نے کر لیا، اب یہ کلمہ تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کلمے کے نیچے گزارو. اور تم کیا 2-4 لڑکیوں سے سچ اور جھوٹ بول کر ان کے ایموشن سے کھیلتے رہتے ہو. اللہ کے بندے، تمہارے گھر میں 4 بہنیں جوان بیٹھی ہیں، کوئی ان سے کھیلے گا تو کیسے لگے گا؟ جو باتیں تم غیروں کی بیٹیوں سے کرتے ہو، غیروں کی بہنوں سے کرتے ہو، امیجن کرو یہی باتیں کوئی تمہاری بہن سے کرے، تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. تو کیوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم کے راستے پر لگا رہے ہو؟ اللہ کے بندو، تم لوگوں کو تو اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ تو بہت اچھے بہترین لوگ ہو یار. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. آؤ یار اچھی سی زندگی گزارتے ہیں قسم سے. بس صرف مرنے تک اللہ کی مان لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اخلاق اچھا کر لیتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیتے ہیں، اچھی سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ یہ پریشانی، یا اللہ فلاں مسئلہ وغیرہ وغیرہ. اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن ڈرنا اور فکر اس دوسرے حصے کی کرنی چاہیے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ان کی پرابلمز کو سالو کر دیتا ہوں تو پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مجھے کبھی پکارا ہی نہ ہو. بیماری، پریشانی، آزمائش کے ہوتے ہوئے بڑے وعدے ارادے کرتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ یہ کر دے، آئندہ کے بعد کچھ نہیں کروں گا. اللہ اس مسئلے سے نکال دے، آئندہ کے بعد یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. اور جب اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ سالو کر دیتے ہیں، جب وہ دعا قبول کرتے ہیں، پھر سے اپنی پرانی زندگیوں میں ہم چلے جاتے ہیں، پھر سے اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر سے دنیا کو سمیٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ ذرا سے سوچیں نا تو واقعی یہ ایک بہت سٹرینج سچویشن ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یار. اور جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما لگتے ہیں. وہ اگر ایک برائی بھی کر رہے ہوں گے نا تو وہ برائی کو کرتے ہوئے بھی یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں. وہ معاشرے کے سکوپ کو فالو کرتے ہیں، ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. جو لوگ کریں گے وہ کریں گے، اچھے برے کی تمیز نہیں کریں گے. پرلے درجے کی گمراہی ہے یہ کہ ایک انسان گناہوں کو نیکیاں سمجھ بیٹھے، گناہ کے کاموں میں اتنا آگے نکل جائے کہ اب وہ گناہ اسے گناہ لگتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھدار اسے سمجھائے تو آگے سے 100 دلیلیں پیش کریں گے. سمجھانے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کاش میں اسے چھیڑتا ہی نہ، میں اسے سمجھاتا ہی نہ. ان اندھیروں میں نفس اور شیطان کے اس پنجرے میں وہی لوگ قید ہوتے ہیں جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے.